معذرت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا مرشد صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور 5 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما تعبدون من بعدی صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، معزز علماء کرام اور پردہ نشی خواتین اسلام، آج کا جلسہ یہ اصلاح معاشرہ کے نام سے منسوب ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، تمام کو پاک کیا جائے، تمام کا اصلاح کیا جائے، ایک صالح معاشرہ کی تعمیر کی جائے، ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کی جائے جو وقت کی ضرورت ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ ابھی میں نے ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جس کے بارے میں حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ارشاد فرمایا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 200 کروڑ 250 کروڑ 300 کروڑ بسنے والے انسانوں کے لیے ایک پوسٹر چپکا کرنے کے لیے کہا جائے، ایک پوسٹر چسپا کرنے کے لیے کہا جائے، ایک پوسٹر ٹانگنے کے لیے کہا جائے، اور اس کے اندر صرف اتنی جگہ باقی ہو کہ صرف یہ جملہ لکھا جائے تو میں اس جگہ یہ لکھ دوں گا کہ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کے زندگی گزارنے کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہوگی۔ آئیے اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، چلتے ہیں حضرات انبیاء کرام کے دور میں اور دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے پوتوں کو بلایا، اپنے نوازوں کو بلایا۔ نبی کا گھرانہ ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے اپنے وقت کے، اپنے موت کے وقت انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا مجھے اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تم یہ بتاؤ کہ ہمارے وفات کے بعد تم لوگ کس کی اتباع کرو گے؟ میرے بھائی، جن بچوں کی پرورش انبیاء کرام کی گود میں ہوئی ہو، جن بچوں کی پرورش انبیاء کے گھرانے میں ہوئی ہو، اس کا باپ، اس کا دادا اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ تم ہمیں اطمینان دلاؤ کہ تم ہمارے بعد کس کی اتباع کرو گے؟ میرے بھائی، آج ہم سماج کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد اس بات کی فکر کو پیدا کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کس نہج پہ زندگی گزارے گا، دنیا حاصل کرے گا یا آخرت حاصل کرے گا۔ ایک نبی سوچ رہے ہیں، اور وہ نبی جس کے باپ بھی نبی، خود بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور وہ اپنے اولادوں کی تربیت کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تم ہمیں اطمینان دلاؤ کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس کی اتباع کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان ایک ہی الفاظ کہا کہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ میرے بھائی، یہ آیت کریمہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، یہ آیت کریمہ انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے، یہ آیت کریمہ نسلوں کی ہدایت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ میرے بھائی، یہ آیت کریمہ کو آسان نہ سمجھے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر والدین کو یہ فکر لینا ہوگا کہ ان کے اولادوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق
علیہ السلام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ایک الہ واحد کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس حال میں ہم زندگی گزاریں گے کہ ہم مسلمان رہیں, ہم مومن کامل رہیں. میرے بھائی, ہر انسان کی ضرورت ہے اپنے اولاد کی فکر کریں. دنیا کی فکر ہر انسان کرتا ہے, آخرت کی فکر بہت کم افراد کرتا ہے. میرے بھائی, آخرت کی فکر اصل چیز ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور اس شہر کے اندر ایک بہت ہی مالدار شخص تھا, لیکن اس کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوی کو اور ایک بیٹے کو چھوڑا. مال کی کثرت تھی, بہت بڑے مالدار تھے. بیٹے نے عیاشی کے اندر زندگی گزاری, شراب پینا شروع کر دیا, جوا کھیلنا شروع کر دیا, زنا خوری عام کر دیا. میرے بھائی, کچھ دنوں کے بعد بیٹا بیمار ہو گیا اور اس شہر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. اس کی بیوی ان کے درس کے اندر شامل ہوتی تھی اور ان سے فائدہ حاصل کرتی تھی. چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے, عرض کرتی ہے چلو حسن بصری کے پاس توبہ و استغفار کر لو. لیکن بیٹا نشے کے اندر چور تھا, مال کا نشہ تھا, شراب کا نشہ تھا, جوانی کا نشہ تھا, تمام تر نشہ ان کے اندر چھایا ہوا تھا. بیٹے کو توبہ کی توفیق نہیں ملی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ مرض وفات کے اندر مبتلا ہو گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عرض کرتا ہے, وہ لڑکا عرض کرتا ہے کہ ماں میرا آخری وقت ہے, حسن بصری کے پاس آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے, میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے. آپ جائیں اور ان سے بتائیں کہ میں توبہ کرنے کا متمنی ہوں. چنانچہ اس کی والدہ بیٹے کی سرار پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے درس کا وقت ہے, میں نہیں جا سکتا. چنانچہ ماں نا امید ہو کر آتی ہے. بیٹا عرض کرتا ہے ماں اللہ تو وہی ہے, اللہ ارحم الراحمین ہے, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے گا. ماں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں, تو گواہ رہ. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کرنے کا وقت آتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے. ماں سے کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو میرے گلے کے اندر دوپٹے کو ڈال دینا اور پورے شہر کے اندر گھسیٹنا, اور تاکہ ہمارے دوست ہمارے ساتھی کے لیے عبرت کا سامان بن سکے, اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا, اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ عذاب دے گا اور جس کی وجہ سے دوسرے مردے کو تکلیف ہوگی. چنانچہ آپ گھر کے آنگن کے دروازے کے کسی کونا میں ہمیں دفن کر دینا. چنانچہ اس کا وفات ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کی ماں اس کے اوپر دوپٹہ ڈالتی ہے اور گاؤں کے اندر جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ لوگ تجہیز و تکفین کا سامان کریں. اس کی ماں پردے کے اندر چلی جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بلا لینا. اور پھر اس کے بعد وہ دوڑتی ہوئی جب اسے اطلاع ملتی ہے پھر حسن بصری کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ چلیں اور میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھی, بھلا میں اس کے جنازے کی نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں. ماں تو ماں ہوتی ہے, نا امید ہو کر کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ جسے چاہیں متعین کر لیں. اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے, آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں جنازے کی نماز پڑھانے نہیں بلکہ میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میں جب پہلو لا کر کے آرام کرنے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے ایک حبیب کی جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے. اگر تم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھوائی تو تمہارے اندر جو کچھ بھی علم ہے, جو کچھ کے تقویٰ ہے, وہ تمام کو چھین لوں گا. میرے بھائی, اسی لیے توبہ کرنے والا انسان اللہ کی نگاہ میں پاک و صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے وقت ہے آج توبہ کریں, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان سب کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.